ہم غور کریں گے کہ ہماری پرسنل لائف کے اندر، روزانہ کی زندگی اور اس کے معمولات کے اندر جو اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے مقام عبرت کیا ہے، ہمارے لیے صحیح فارمولہ کیا ہے، ہمارے لیے صحیح رہنمائی کیا ہے۔ آپ صبح اٹھیں، صبح اٹھنے کے بعد آپ کو اپنے جسم میں ذرا کمزوری محسوس ہو رہی ہے، بخار جیسا لگ رہا ہے، سر بھاری بھاری ہو رہا ہے، ذرا جسم میں توانائی محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے ایک بظاہر زحمت کی چیز ہے، تکلیف کی چیز ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو رکاوٹ نہیں بنایا اللہ کی عبادت کرنے کے اندر۔ آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی، فجر پڑھی، کوتاہی نہیں کی، وقت پر ادا کی، ہمت تھی تو مسجد تک گئے اور مسجد میں جا کر ادا کی، تو آپ نے صبر کیا، یعنی آپ کو جو بظاہر جسمانی تکلیف تھی، آپ نے اس جسمانی تکلیف کو اس بات کی رکاوٹ نہیں بنایا کہ اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کے حق کی ادائیگی میں اس کو رکاوٹ نہیں بنایا۔ یہ صبر تھا، برداشت۔ آپ دن بھر میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، کتنے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، کاروبار کے اندر، دکان کے اندر، گھر بار اور خاندان کے اندر، آس پڑوس والوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے، اس میں کچھ ناراضگی ہوتی ہے، کچھ ہمارے من کے مطابق بات ہوتی ہے، کچھ ہمارے خلاف بات ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کسی کی بات ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے، کسی سے ہم کو خوشی مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور گزارنے کے اندر پیش آ رہی ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں جس چیز سے خوشی مل رہی ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں، اور جس چیز سے مجھے ذرا زحمت اور تکلیف ہو رہی ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ آپ کو دشمنان اسلام کی طرف سے تکلیفیں پہنچے گی، اور ان تکلیفوں میں ایک تکلیف یہ بھی ہوگی کہ آپ کے ساتھ بری باتیں کی جائیں گی، آپ کو غلط سلط کہا جائے گا، آپ پر الزام لگایا جائے گا، آپ کو زیر کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھی جائیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور آپ سنیں گے کتاب والوں کی طرف سے، یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ کی طرف سے، اور مشرکین کی طرف سے تکلیف دہ باتیں، لیکن آپ کے لیے راہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر آپ صبر کرتے، تقوی کا دامن پکڑ کر رکھتے ہیں، تو یہ بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ دیکھنا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ دیکھنا کہ اللہ چاہتا کیا ہے، یہ صبر ہے۔ یہ برداشت کرنا ہے کہ میں صرف اپنی خواہش، اپنی انا اور اپنے جذبات کے تحت رسپونڈ نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور دیے ہوئے دین کو سامنے رکھ کر جواب دوں گا۔ یہ صبر ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ پلٹ کر گالی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ صبر نہیں کر سکے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ اس کے ساتھ بڑھ کر برائی کر رہے ہیں، آپ صبر نہیں کر سکے۔ کسی نے آپ کا مال مارا ہے، آپ نے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ نقصان ہوا ہے تو ریکوری کے لیے آپ کا ہاتھ جہاں پڑ رہا تھا آپ نے وہاں پہ ہاتھ مار لیا، تو آپ نے صبر نہیں کیا ہے۔ اگر گھر میں، رشتہ داروں میں کسی نے آپ کے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے، آپ نے بھی اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے، آپ نے صبر نہیں کیا ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر غلط ہو تو ہم بہتر کر کے دکھائیں، ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو تم دفاع کرو بہتر طریقے پر۔ اور صبر کے حوالے سے اللہ نے بڑی خوبصورت بات اس کے اجر و ثواب کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمائی، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا،
یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں، اچھے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، صحیح راستے اور سچے دین پر چلنے والے ہیں. ان کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے دوہرا ڈبل اجر ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. صبر کی وجہ سے ڈبل اجر دیا جاتا ہے. اور ان کی صفت اللہ نے بیان کی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ برائی کا دفاع کرتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں اچھائی سے. برائی کے مقابلے میں برائی لا کر یہ مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ یہ برائی کے بنسبت اچھائی کو پھیلاتے ہیں تاکہ برائی کو ختم کیا جا سکے. یہ ان کا اسٹینڈ ہے، یہ ان کا طریقہ جو اللہ کو پسند ہے. تو ایمان کے بعد صبر کے دامن کو تھامنا، اور زندگی کے اندر جو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے اندر صبر کو پکڑ کر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ہم دیکھیں کہ ہمیں کن کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کے اندر ہم کیا اپنے اندر ریئیکشن لاتے ہیں، اس پر غور کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے دین کے معاملات کے اندر بھی اور دنیا کے معاملات کے اندر بھی، گھریلو زندگی کے اندر بھی اور تجارتی اور معاشی زندگی کے اندر بھی ہمیں نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے کہ تم برداشت کرنا سیکھو، برداشت کر کے چلنا سیکھو، اپنے اوپر قابو رکھنا سیکھو، اور جذباتیت سے، محض انسٹنٹ ریسپانس کے ذریعے سے، ریاکشن کے ذریعے سے کوئی قدم نہ اٹھایا کرو، بلکہ بہتر طریقے پر تم سمجھا کرو، صورتحال کا جائزہ لیا کرو، اور اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھایا کرو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ گھروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندان بکھرتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے. ریزن چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس ریزن کی بنیاد پر جو آگے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے مکمل قطع تعلق ہو جاتا ہے اور دوریاں ہو جاتی ہیں. اگر چھوٹی ہی مسئلے پر یا چھوٹے ایشو پر جہاں سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے برداشت اور صبر کو پکڑ لیا جائے تو معاملہ وہی ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ دوسرا آدمی ایک حد تک برا کر سکتا ہے، اس کے بعد لامحالہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ایک آدمی ہے جو بے وجہ آپ کو گالی دے رہا ہے، لیکن آپ پلٹ کر گالی نہیں دے رہے، آپ خاموشی سے اپنا منہ بند کر کے نکل جاتے ہیں، آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کی بات پر دھیان نہیں دیتے. وہ 5 دفعہ بولے گا، 10 دفعہ برا کہے گا، اس کے بعد لامحالہ چپ ہو جائے گا، وہ نہیں کہہ پائے گا مزید. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ مکرمہ میں کس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، کس طرح سے ان پر الزامات دھرے جا رہے تھے، کیا کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، کیسے ان پر اٹیکس کیے جا رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ صبر کا طریقہ تھا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا طریقہ تھا، جواب نہیں دینے کا طریقہ تھا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جائے گا. کوئی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، جھوٹے الزام لگا رہا ہے، تو ہم بھی پلٹ کر جھوٹے الزام نہیں لگاتے. ہاں، آدمی اپنی صفائی دے سکتا ہے، سچائی بیان کر سکتا ہے، حق کو پیش کر سکتا ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہوتا ہے. ہاں، ظلم کا بدلہ اتنے ہی ظلم کے جواب میں اتنا ہی عمل کر کے دیا جا سکتا ہے جس کی اجازت قرآن میں بھی دی گئی ہے. لیکن صبر کو اختیار کرنا اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور خود کو قابو میں رکھنا، یہ اصل کامیابی کا راستہ ہے. تو بہرحال صبر کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمیں کن کن موقعوں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، کہاں کہاں ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے اور صبر کا دامن ہمیں پکڑنا ہوتا ہے، لیکن وہ ہم سے چھوٹتا رہتا ہے کیونکہ ہمارے اندر برداشت کی صلاحیت وہ نہیں ہوتی ہے جو مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور شخص کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ جو شخص مقابلے کے اندر، فائٹنگ کے اندر، لڑائی کے اندر دوسرے کو گرا دیتا ہے وہ طاقتور نہیں ہوتا ہے. طاقتور وہ ہوتا ہے جو تمام قوت کے باوجود بھی اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے. یملک نفسہ عند الغضب، جب غصے کا وقت ہوتا ہے، جب ایموشنل ریاکشن کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے.
سنبھل کر بات کرتا ہے، سنبھل کر قدم اٹھاتا ہے، کوئی ایکشن محض غصے کی وجہ سے نہیں لے لیتا ہے، بلکہ بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کے نتیجے کو، رزلٹ کو سامنے رکھ کر وہ کوئی بات کہتا ہے اور کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ یہ طاقتور آدمی کی نشانی ہے، سمجھدار آدمی کی نشانی ہے۔ تو ہمیں صبر کو اختیار کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے تعلقات کے اندر، اور اپنی خاندانی اور گھریلو زندگی کے اندر۔ اچھا، صبر کا جو مقام ہے، اس میں ایک اور بات میں ذکر کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ صبر کے اندر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مقامات بیان کیے۔ جو صبر ہوتا ہے اس کا پہلا مرحلہ یا پہلا مقام مقام عجز ہے، عاجزی کا مقام، کہ مشکل آئی، تکلیف آئی، ہم عاجز ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں، مایوس ہو گئے، اپنا جو رسپانس تھا، جو اپنے اندر کی ول پاور تھی، اس کو دبا دیا، اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ عاجزی کا مقام ہے، یہ ناکامی کا مقام ہے۔ دوسرا مقام مقام صبر ہے۔ صبر کا مقام یہ ہے کہ کوئی تکلیف اور مصیبت آئی تو اس کو برداشت کر لیا، اس کو اپنے اوپر لے لیا، بیئر کر لیا، تحمل کے ساتھ اس کو اپنے اوپر قبول کر لیا۔ تیسرا مرحلہ ہے مقام رضا کا، راضی ہو جانا۔ کوئی مشکل اور مصیبت آئی تو اس پر راضی ہونا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا ڈیسیزن ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں اور اس سے راضی ہوں۔ چوتھا اور سب سے آخری مقام مقام شکر ہے۔ اس حالت کے اوپر جو کہ بظاہر جزع کی ہے، تکلیف کی ہے، زحمت کی ہے اور رونے اور واویلا کرنے کی ہے، شکر کر رہا کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش کے لیے قبول کیا، کیونکہ اللہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور اس میں میرے لیے بہتری رکھی ہوگی۔ شاید آپ کو اگر اس مقام شکر کو سمجھنا ہو تو فلسطین کی سرزمین پر دیکھنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے جو مقام شکر کو آزمائش اور مصیبت اور سخت ترین دشواریوں میں ثابت کر کے دکھایا ہے، شاید ہی کوئی قوم اس جیسی مثال پیش کر سکتی ہو۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھیے کہ صبر کئی چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلے ہوئے، کسی کی موت، کسی کی بیماری، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی تکلیف دہ چیز واقع ہو گئی، جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے، اس کو قبول کرنا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، میں اللہ سے شکایت نہیں کروں گا، اللہ سے ناراضگی نہیں ظاہر کروں گا، کچھ واویلا اور شور نہیں کروں گا، اللہ کا فیصلہ ہے، بہرحال تکلیف اور درد ہے، آنسو بہ رہے ہیں، لیکن اس کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابراہیم جن کا نام تھا، چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، یعنی بظاہر یہ صبر کے خلاف لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فطرت ہے، یہ تو طبیعت ہے، یہ تو انسانی بشریت کا تقاضا ہے کہ ہمیں غم ہو اور اس غم کا اظہار آنسوؤں سے ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں لیکن اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ یہ طریقہ صبر کا ہوتا ہے ان چیزوں میں جو تقدیری فیصلے اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں اور ہماری طاقت سے باہر کے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، یا کچھ چیزیں ان میں اللہ کی طرف سے روکا گیا ہے، اب ہم اس کو کریں لیکن ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ آدمی بہت زیادہ نیند کا عادی ہے، صبح فجر میں اٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی عادت نہیں بن پا رہی ہے، بہت مشکل سے وہ اٹھ پاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کسی طرح بستر نہیں چھوٹ پاتا ہے، لیکن وہ مقابلہ کر کے اس تکلیف کو، اس زحمت کو بظاہر جو اس کے ساتھ ہے برداشت کر کے اگر وہ بستر چھوڑتا ہے اور اٹھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبر کرتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو کسی چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے، خدا نخواستہ شراب کی لت لگی ہوئی، ایڈکشن ہو گیا، ڈرگس کا ایڈکشن ہے، لیکن اللہ نے اس سے منع کیا ہے، حرام ہے، اسے معلوم ہوا، اسے یقین ہوا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اب اس کو چھوڑنا ہے۔ اب اس چھوڑنے کے لیے اس کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس چھوڑنے کے لیے اس کو کتنی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ جو جس چیز کے ایڈکشن میں اور لت میں لگ جاتا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا ہے،
اس سے مقابلہ کرنا، اس سے لڑنا، اور اللہ کی طرف سے منع کردہ چیز سے اپنے آپ کو باز رکھنے کے لیے جنگ کرنا، یہ نہیں کے اندر جن چیزوں میں اللہ نے منع کیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، ان سے اپنے کو روکنے کے اندر صبر اختیار کرنا ہے۔ تو صبر کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے اپنے نفس اور خواہش سے ٹکرا کر کھڑے رہنا صبر ہے۔